بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از اسٹروک، یعنی فالج کیا ہے۔ آج کے ہم ٹاپک میں دیکھیں گے کہ فالج کیا ہے اور وہ کون سی ایسے نیوٹرینٹ ہے یا غذا ہے، میڈیسن ہے، جس کے استعمال سے آپ اپنے آپ کو فالج سے بچا سکتے ہیں، اور جس مریض کو فالج ہوا ہے اگر وہ نیوٹرینٹ جو ہے یہ وائٹامن استعمال کرے تو فالج سے افاقہ ہو سکتا ہے، اس کا فالج ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فالج ہے کیا، واٹ از دی اسٹروک۔ اسٹروک کہتے ہیں فالج کو، یعنی وہ کنڈیشن جس میں دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ دماغ کو صحیح خون نہیں پہنچاتی یا کم پہنچاتی ہیں، یا ان میں خون جو ہے اس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں جو فالج ہو سکتا ہے پورے جسم کا یا آدھے جسم کا یا کچھ حصے کا، تو اس کو ہم اسٹروک کہتے ہیں۔ یعنی دماغ کو اگر خون کی سپلائی کم ہے یا بند ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن کو اسٹروک کہتے ہیں۔ اب جو اسٹروک ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ جو دماغ کی خون کی نالی ہے، شریان ہے، وہ بند ہو گئی ہے ایتھروسکلیروسس کی وجہ سے، پلیگ کی وجہ سے، یا اس میں کوئی خون کا لوتھڑا آ گیا ہے تو وہ نالی بند ہو گئی ہے، تو اس اسٹروک کو کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک یا انفارکشن، سیریبرل انفارکشن، یعنی وہ کنڈیشن جس میں دماغ کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے ڈیو ٹو obstruction، رکاوٹ کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک یا سیریبرل انفارکشن۔ دوسرا اسٹروک ہوتا ہے ہیمریجک اسٹروک، یعنی ایسا اسٹروک، ایسا فالج جس میں خون کی جو نالی ہے دماغ کی وہ پھٹ جاتی ہے، وہ لیک ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، چاہے وہ کمزور ہے یا اس میں اینیورزم ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے، تو اس میں جب خون کی نالی پھٹ جاتی ہے تو دماغ کے اس حصے کو صحیح طور پہ خون نہیں پہنچ سکتا، اور خون کے لیک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے، سوج ہو جاتی ہے، اڈیما ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو خون کی سپلائی نہیں پہنچتی اور مریض کو فالج ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیمریجک اسٹروک۔ دوسرا تھا اسکیمک اسٹروک یا انفارکشن، سیریبرل انفارکشن، اور یہ ہیمریجک اسٹروک یعنی جس میں دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے۔ ان دونوں کا جو علاج ہے وہ مختلف ہے۔ اب فالج کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کہ کسی مریض کو فالج ہو رہا ہے؟ تو فالج کی علامات جو ہیں وہ عام طور پہ تین قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی علامت جس کو معمولی کہتے ہیں وہ ہے چکر آنا۔ وہ مریض جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، یا وہ مریض جن کی شوگر کنٹرول نہ ہو، کافی عرصے سے پچھلے 5، 10، 15 سال سے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، تو ان مریضوں کی جو خون کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہو سکتی ہیں یا لیک ہو سکتی ہیں یا پھٹ سکتی ہیں، تو ان میں فالج ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو اس حصے کا فالج ہو، اس حصے کی سپلائی ڈسٹرب ہو جو کہ توازن کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر سب سے پہلے چکر آتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو چکر آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائے، اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کا مکمل فالج ہو جائے۔ دوسرا فالج ہوتا ہے جس میں جسم کا جو آدھا حصہ ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی یا دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتی، دایاں ہاتھ یا بازو کام نہیں کرتا، دائیں ٹانگ کام نہیں کرتی، اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہیمیپلیجیا۔ اگر لیفٹ سائڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتی تو اس کو کہتے ہیں لیفٹ ہیمیپلیجیا۔ اب یہ اسٹروک جو ہے، یہ فالج ہے، وہ تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ یا تو اس کو ہم کہتے ہیں TIA، ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک۔ ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کو وقتی طور پہ فالج ہوتا ہے، جو کہ 1 گھنٹے سے لے کے 24 گھنٹے تک رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ فالج جو ہے یہ عام طور پہ خون کا لوتھڑا دل سے
یا جو کیروٹڈ آرٹری ہیں وہاں سے نکل کے جب دماغ کی شریان کو پہنچتا ہے تو اس وقت وہ فالج ہوتا ہے، جسم کمزور ہو سکتا ہے، یہ چکر آ سکتے ہیں یا اس کی زبان لڑکھڑا سکتی ہے۔ تو پھر وہ جب وہ جو خون کا لوتھڑا ہے، جو وہ ایمبولزم ہے، وہ جب ڈیزالو ہو جاتا ہے تو دوبارہ خون کی سپلائی جب دماغ کو بحال ہو جاتی ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسکیمک ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک۔ دوسرا ہوتا ہے اسٹروک اینڈ ایوولوشن، کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سپلائی بند ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو کمزوری ہے، ویکنس ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی پہلے ہیمی پیریسس تھا، ویکنس تھی، اور پھر ہیمی پیلیجیا ہو گیا، یعنی مکمل کمزوری ہو گئی، ویکنس ہو گئی، فالج ہو گیا۔ تیسری قسم ہے جو کہ آل آف سڈن ہوتی ہے، کہ مریض بالکل ٹھیک تھا، آل آف سڈن جو ہے اس کو چکر ہے، اس کا جو ہے وہ سر درد ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ سڈن جو اسٹروک ہوا ہے، اس کی پوری باڈی جو ہے مفلوج ہو گئی ہے، پورا جسم نہیں کام کر رہا۔ تو اس میں بعض کا جو ہے وہ چکر بھی آ سکتے ہیں، بعض کا مریض کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں، تو مریض کی جو زبان ہے وہ بھی کٹ سکتی ہے، یعنی دورے پڑتے ہیں، دورے پڑنے کے ساتھ سانس مشکل ہو سکتا ہے، منہ سے جھاگ آ سکتی ہے، اور اس کا پورا باڈی جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ جو سٹروک ہے جو آل آف سڈن ہوتا ہے، یہ ہیمریجک سٹروک ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پہ مریض کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے جب دماغ کی نس پھٹتی ہے تو اتنا زیادہ جو انٹرا کرینیل پریشر ہے، دماغ کے اندر جو ہے پریشر پڑتا ہے کہ مریض جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز دیکھنے کے لیے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ سٹروک جو آل آف سڈن ہوتا ہے تو اس میں تو فوراً مریض کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے ایمرجنسی میں، لیکن جو TIA ہے، جو ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک ہے، جس میں آہستہ آہستہ جو مریض کو محسوس ہوتا ہے فالج ہو رہا ہے، یا وقتی طور پہ اس کی جو بعض کا زبان سلرنگ ہوتی ہے، یا اس کو صحیح نظر نہیں آتا، یا اس کا کوئی سائڈ جو ہے وہ بازو کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ کنڈیشن جو ہے جس کو TIA کہتے ہیں، اگر یہ کسی مریض کو ہو رہی ہے جو بلڈ پریشر کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے، اور اگر اس کو یہ کنڈیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مکمل فالج ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو ان مریضوں میں جو وہ خوراک جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ نیوٹریئنٹس یا وہ وائٹامن جو فوراً کھانا چاہیے، جس کی وجہ سے ان کا جو سٹروک ہے، جو فالج بہتر ہو سکتا ہے، وہ ہے وائٹامن ای۔ وائٹامن ای جو ہے، اور اس کی بھی جو وائٹامن ای بیسیکلی جو اس کا جو الفا ہے، الفا بیٹا اور گیما ٹائپ ہے، جو ٹوکوٹرینول ٹائپ ہے وائٹامن جو ای کی، ایک ہے ٹوکوفرینول، وہ نہیں بلکہ جو ٹوکوٹرینول ٹائپ ہے وائٹامن ای کی، یہ چونکہ جو دماغ کے سیل ہیں، جو نیورون ہیں، ان کی ری جنریشن کرتا ہے، ان کی جو میمبرین ہوتی ہے، جو وال ہوتی ہے، اس کی چونکہ ریجنریشن کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ فوراً 400 ملی گرام سے لے کے 600 ملی گرام تک وائٹامن ای جو الفا ٹائپ ہے ٹوکوٹرینول لے لیں تو فالج ہونے کے چانسز ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو فالج ہو گیا ہے مکمل طور پہ، تو وہ اگر مسلسل جو ہے وہ ٹوکوٹرینول لیتا رہے تو آہستہ آہستہ اس کا فالج ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ اس کو اگر بلڈ پریشر ہے تو اس نے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو اگر شوگر ہے تو اس نے شوگر اپنی کنٹرول کرنی ہے، اور جو ڈائٹ پلان ہے وہ ڈائٹ جو کہ ہائی کارب ڈائٹ ہے اس کو اس نے بند کرنا ہے، کیٹو ڈائٹ لے، اور جو اپنے خوراک میں جو اومیگا 6 ٹائپ کی ڈائٹ ہیں، جس میں یہ جو جتنے بھی بازار کے آئل ہیں وہ بند کرے، اور اومیگا 3 لے، ٹوکوٹرینول لے، وائٹامن ای لے، اپنے شوگر بلڈ پریشر کنٹرول کرے، تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وائٹامن جو ہے وہ بلڈ کے جو نیورون ہیں، جو برین کے سیل ہیں نیورون، ان کی ری جنریشن کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اب وہ مریض جن کو ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک ہو رہا ہے،
یعنی جن میں یہ شک پڑ رہا ہے یا جن کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو فالج ہو رہا ہے، تو ان میں جو یہ چیزیں ہیں بی فاسٹ، یہ خیال میں رکھنا چاہیے، BEFAST، ان چیزوں کا خیال رکھیں اور وہ ان ٹائم اپنی شوگر بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں اور ساتھ ٹوکوٹرینول جو ہے وہ لے لیں، تو ان کا فالج ٹھیک ہونے کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو بی فاسٹ ہے، اس میں کیا ہے، بی جو ہے فار بیلنس ہے، کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اگر کسی کو چکر آ رہے ہیں تو کھڑا ہوتا ہے، چکر آتے ہیں یا گر جاتا ہے، ساتھ وومٹنگ ہے یا نازلہ شروع ہو رہا ہے، یا ای جو ہے فار ہے آئی، بلرنگ آف ویژن ہو جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ ایف اور فیس ہے کہ فیس جو ہے وہ ایک سائڈ پہ وہ لٹک جاتا ہے، تو اس پہ ٹوینکلنگ ہو جاتی ہے یا ٹویچنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ایک سائڈ پہ اس کا فیس جو ہے وہ کھنچا جاتا ہے، جس کو ہم لقوہ کہتے ہیں۔ تو وہ فوراً اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھے فالج تو نہیں ہو رہا۔ یا اگر کسی کا جو بازو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، یا بازو صحیح کام نہیں کر رہا، اس میں طاقت نہیں آ رہی، اس کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، تو پھر اس مریض کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اسے ٹی آئی ہے، یہ فالج تو نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے سپیچ ہے، بولتے بولتے اس کی جو سلرنگ ہو جاتی ہے، جو بولنے میں اس کو لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، تتلاہٹ آ جاتی ہے، تو سلرنگ آف سپیچ اگر آ رہی ہے تو اس کو یہ ساری اگر علامات آ رہی ہیں تو ٹی فار ہے فور، اور اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جانا چاہیے۔ ٹائی فار ایمبولینس ہے کہ اس کو ڈاکٹر کو کال کرے، ہاسپٹل میں جائے اور اپنا چیک اپ کرائے کہ اس کا بلڈ پریشر کیسا ہے، اس کا شوگر کیسا ہے، اور ان ٹائم وہ ٹوکوٹرینول لے لے، کیونکہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر فالج ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اس میں لے ڈسپرین۔ تو ڈسپرین جو ہے چونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، خون کو جمنے نہیں دیتی، اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اس کو فالج ہو چکا ہے تو ڈسپرین کی بجائے وہ ٹوکوٹرینول لے، کیونکہ ڈسپرین اگر اس مریض جو ہے اس کو سٹروک ہیمریجک ہے، اس کا سٹروک جو ہے اس کا فالج دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے ہے، تو ڈسپرین دینے سے اس کی جو سیویرٹی ہے فالج ہونے کی وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ پتہ تو چلتا ہے سی ٹی اسکین کروانے سے، جو دماغ ہے اس کا سی ٹی اسکین کروائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ انفارکشن کا سٹروک ہے، یہ سٹروک جو ہے فالج ہے وہ خون جمنے کی وجہ سے ہے یا خون کی نالی پھٹنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ڈسپرین کی بجائے اگر آپ ٹوکوٹرینول لے لیں 400 سے لے کے 600 ملی گرام تک وائٹامن ای، یا آج کل بازار میں ایویون کیپسول مل رہا ہے، تو وہ آپ لے لیں اور اس کے بعد ڈیلی جاری رکھیں 2 مہینے تک۔ تو اگر فالج ہو بھی گیا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔